یہ 5 سوالات ذہن میں رکھیے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کی لائف کے اندر ویزیبل چینج نہیں آتا, واضح چینج نہیں آتا, تو پھر آپ کہیے گا, پھر آپ بڑے خطرناک سے کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کی باتیں بالکل بیکار ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ 5 باتیں آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کافی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر, اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ٹیکنیک, ایک ایسا طریقہ, اگر آپ نے سوتے ہوئے اس بات پہ عمل کر لیا, یقین کیجئے آپ کی زندگی میں ایک ڈراسٹک چینج آ جائے گا. آپ اپنی فیملی کو ایک کامیاب اور خوشحال فیملی بنا دیں گے. یعنی یہ سوالات آپ اگر اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اور یہی سوالات اگر اپنے بچوں سے کریں گے, اپنے شریک حیات سے کریں گے, یقین کیجئے آپ کی فیملی ایک خوبصورت فیملی میں تبدیل ہو جائے گی. تو سونے سے پہلے کیا 5 سوالات آپ کو کرنے ہیں, یہ ڈسکس کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں. پہلا سوال, آج دن بھر میں ایک اچھی بات کیا ہوئی؟ دیکھیں ناظرین, جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو عام طور پہ نیگیٹو خیالات کا ایک لوپ بن جاتا ہے. ایک ہی خیال بار بار آتا رہتا ہے, بار بار آتا رہتا ہے. یہ چند خیالات وہی پلٹ پلٹ کے آتے رہتے ہیں. اس طرح ہماری پوری رات خراب ہوتی ہے. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم فریش نہیں ہوتے, ہم خوش نہیں ہوتے, جس سے ہمارا پورا دن متاثر ہوتا ہے. اور یہ سائیکل چلتی رہتی ہے. اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے. پہلا سوال, کیا اس دن بھر میں کیا اچھی بات ہوئی؟ یقین کیجئے آپ کا دماغ پازیٹیو باتوں کو سوچنا شروع کر دے گا. جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو بات سوچیے تو انہیں یاد ہی نہیں آتی, آج تو کوئی اچھا ہوا ہی نہیں ہے. ان کو بعض اوقات پورے ہفتے میں کوئی اچھی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی. ناظرین, اللہ تعالیٰ ہر دن ہماری زندگی میں ایسے لمحات لاتا ہے, ایسی باتیں لاتا ہے جو شاندار میموریز بن سکتی ہیں, ہم ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے. مثال کے طور پہ, آپ کا بچہ آپ کے سامنے آیا, آپ نے اس کو کھانا دیا اور وہ بہت خوش ہو کے کھا رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا تھا, آپ نے کنٹرول کر لیا, آپ نے پیار سے بات کی. یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات ہے. آپ کے شریک حیات نے آپ سے اچھی طرح بات کی, آپ کی بات سن لی, یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. اسی طرح سے آج جھگڑا نہیں ہوا, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے, آج دن بھر میں کیا اچھا ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک ایسا پینڈنگ ورک کر لیا جو آپ کے سر پہ سوار تھا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ بری طرح تھکاتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام ہمیں زیادہ تھکاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اسمال ٹینشن ویئرس یو ڈاؤن مور. چھوٹی ٹینشنیں آپ کو زیادہ تھکاتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا کام تھا جو پینڈنگ میں پڑا تھا, آپ نے اسے مکمل کر لیا. تو سونے سے پہلے آپ کو پہلا سوال کیا کرنا ہے کہ آج دن بھر میں کیا اچھی بات ہوئی. دوسرا سوال, آج کا دن میں کس طرح بہتر کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی. یعنی آج ایسا کون سا کام میں نے نہیں کیا, اگر کر لیا ہوتا تو دن بہتر ہو جاتا. ہو سکتا ہے کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے غصے کا اظہار کر دیا, آپ نرمی سے بات کر سکتے تھے. تو آپ سوچئے, دوبارہ یہ موقع ملے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا بلکہ نرمی سے بات کروں گا. جو پاس میں ہو گیا وہ ہو گیا, اب گلٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ریکال کرنا ہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی تھی, اور پھر یہ سوچنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ سچویشن آئے گی تو مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے اپنا دن ضائع کر دیا, موبائل میں پورا دن برباد کر دیا. اب آپ کو سکون سے سوچنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے موبائل میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اور غلطی کر دی ہو. روزانہ اپنے آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ آج میں ایسا کیا کر سکتی تھی یا میں ایسا کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ غلطی نہ کرتا تو میری زندگی تھوڑی سی بہتر ہوتی, میرے کچھ مسائل کم ہو جاتے. روزانہ جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے, یقین کیجئے آپ کی غلطیاں دن بدن کم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ سوچنے سے ہی بہتر ہو جائے. بعض اوقات ایک غلطی ہم بار بار کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ 10 بار غلطی کر لیں. ہماری سوسائٹی میں اور مغربی سوسائٹی میں ایک ویزیبل ڈیفرنس کیا ہے, ہم غلطیاں کرنے سے ڈرتے ہیں, اس لیے ہم بہت کریٹو بڑے کام نہیں کر پاتے. جو لوگ غلطیاں کرنے سے نہیں ڈرتے, آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے, جو لوگ رسک لے رہے ہوتے ہیں, بار بار رسک لے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے نقصان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ غلطیاں کرنے سے نہیں ڈرتے وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں. تو سیکنڈ بات آپ کو کیا یاد رکھنی ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج میں نے کیا غلطی کی جو میں نہیں کرتی یا نہیں کرتا تو اچھا ہوتا, جو مجھے فیوچر میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن تیسری بات تو بے انتہا امپورٹنٹ ہے. یعنی تمام کی تمام مذہبی کتابیں, تمام کے تمام بڑے اسکالرز آپ کو یہ بات بتاتے ہیں,
تمام کے تمام ریسرچرز آپ سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے، آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا اگر کوئی حل ہے، ہماری زندگی بہتر کرنے کی کوئی چابی اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ہے شکر گزاری۔ یقین کیجئے شکر گزاری ماسٹر کی ہے۔ شکر گزاری سے آپ تمام کے تمام بند دروازے کھول سکتے ہیں۔ شاید اگر آپ اپنی تخلیق پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہی چاہتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ کیوں دکھایا؟ راستہ کیسے دکھایا؟ کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ کیوں دکھایا؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم دیکھیں کہ کون شکر کرتا ہے کون ناشکری۔ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ اگر آپ ناشکر ہیں تو زندگی خراب ہے، اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو زندگی اچھی ہے۔ لیکن شکر گزاری زندگی میں کیسا آئے گی؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ سوال کیجئے آج مجھے کس ایک چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے گا اور آپ کو حیرت ہوگی جب ایک بات کے بارے میں سوچیں گے، ایک نہیں ملٹیپل چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں مشکل ہو۔ ہم جیسے لوگوں کو اسائنمنٹ دیتے ہیں تو شروع میں انہیں مشکل ہوتی ہے، انہیں 5 باتیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، کچھ دنوں بعد ان کو 100 باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں 100 اسٹیپس آف گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کے 100 قدم چلیے۔ تو جب لوگ چلتے ہیں تو ان کو 100 باتیں یاد آتی ہیں، ہر بات پہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ایک بات یاد کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں شکر گزاری کی عادت ہو جائے گی تو ناشکری خود بخود ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ چوتھا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مزیدار ہے۔ جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں ان کی زندگی واقعی میں بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم گھروں میں یہ بات سوچنا شروع کر دیں، یقین کیجئے ہمارا گھر بہت خوبصورت ہو جائے۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ کل میں کسی کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ جب آپ کی سوچ دینے والی ہو جاتی ہے، جب آپ کا ہاتھ اوپر والا ہو جاتا ہے، جب آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے تو پھر وہ ہماری کہیں بڑھ چڑھ کے مدد کرتا ہے۔ ہم 1 دیتے ہیں تو وہ 10 دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر دینے کی عادت پیدا ہو جائے اس کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے دوسروں کو دینا ہے تو پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں، پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کم ہے۔ دینے سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے۔ اور جب کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاس بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، یقین کیجئے اس میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کی مدد کرنا، مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کے پاس 2 لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کی زندگی کو آسان کر سکتا ہے، وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے، کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے، چاہے کام صحیح کرتا ہو، غلط کی تو بات ہی نہیں کر رہے، کام صحیح کرتا ہے لیکن آگے بڑھ کے نہیں کرتا۔ تو جب ترقی دینے کا وقت آئے گا تو آپ کسے ترقی دیں گے؟ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، جو آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہوگا، جو آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ کس طرح میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یقین کیجئے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں اس طرح سوچتی ہیں کہ میں اپنی فیملی کو کس طرح اچھی فیملی بنا سکتی ہوں، میں کس طرح دینے والی بن سکتی ہوں، ان کی فیملی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جو مرد اور عورتیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں ہی کروں گا، مجھے ہی کرنا ہے، ساری ذمہ داری میری ہے، ان کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے چوتھا سوال کہ کل مجھے کسی کی مدد کرنی ہے، میں کیسے کروں؟ یہ سوال آپ کی پوری فیملی کو ٹرانسفارم کر دے گا۔ 5واں سوال، کل کا دن میں کس ایک کام کی وجہ سے شاندار بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں؟ یعنی کل مجھے ایک ایسا کیا کام کرنا ہے جس سے کل کا دن میرا بہت خوبصورت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کال کرنی ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدد ہی کرنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کا فائدہ فیوچر میں ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ مختلف انداز سے سوچے گا کہ کل کے دن مجھے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ کل کا دن میرا خوبصورت ہو جائے۔ یعنی آپ ایک دن پہلے ہی پلاننگ کر لیں گے۔ یہ 5 سوالات ذہن میں رکھیے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی لائف کے اندر ویزیبل چینج نہیں آتا، واضح چینج نہیں آتا، تو پھر آپ کہیے گا، پھر آپ بڑے خطرناک سے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کی باتیں بالکل بیکار ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ 5 باتیں آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔